مودی کی زیر سمندر مقدس شہر کی یاترا، مقدس شہر کتنا پرانا، غرق کب ہوا، اخراجات پر سخت اعتراض۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے زیر سمندر ہندوؤں کے مقدس مقام دوارکا شہر تک جانے کے لیے زیر آب سفر کیا۔ اس یاترا کے بعد مودی نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ میں نے وہ پل بتائے جو جیون بھر میرے ساتھ رہنے والے ہیں، میں نے سمندر کی تہہ میں جا کر درشن کیے۔ بھارتی وزیر اعظم کی یاترا کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان کے حامی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آئے، لیکن مخالفین نے انہیں زیر آب شہر کا دورہ کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مودی کے ناقدین میں سے زیادہ تر افراد نے اس یاترا پر اٹھنے والے اخراجات پر سخت اعتراض کیا تھا۔ کسی نے کہا مودی جی پہلے وزیر اعظم بن گئے جنہوں نے اپنے لیے سمندر کی تہہ پر سرخ قالین بچھایا۔ اس کے علاوہ ایک شخص کے لیے 8 لائف گارڈ، غوطہ خور، کیمرہ مین اور دیگر تکنیکی ماہرین، اس شوٹنگ کے لیے ملک کے کتنے کروڑ روپے ضائع ہوئے ہوں گے۔ نریندر مودی نے اس سوال کا جواب تو نہیں دیا کہ انہوں نے اس یاترا میں بھارتیوں کے کتنے پیسے بہا دیے، لیکن یہاں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ مقدس شہر کتنا پرانا ہے اور کب غرق ہو گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دوارکا ہندوؤں کے لیے 7 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مہابھارت میں اس شہر کا تذکرہ بھگوان کرشن کی سلطنت کے طور پر موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شہر کرشن کی موت کے بعد پانی میں ڈوب گیا تھا۔ انڈیا میں ماہرین آثار قدیمہ نے آج کے شہر دوارکا کے قریب ہی اسی نام کے ایک اور قدیم شہر کی زیر آب تلاش شروع کی تھی۔ ماہرین کی کوشش تھی کہ اس شہر کے ایسے حقیقی شواہد ملیں جن سے اس کے وجود کے بارے میں تنازعات ختم ہو سکیں۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا سے منسلک ڈاکٹر الوک تریپاٹھی نے بتایا تھا کہ انڈیا میں دوارکا کی خاص اہمیت ہے۔ یہ وہ واحد شہر ہے جو مہابھارت میں بیان کیے گئے واقعات کے زمانے میں موجود تھا۔ زیر آب آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر الوک تریپاٹھی کا کہنا تھا کہ زیر آب کھنڈرات کی اہم ترین کھدائیوں میں سے ایک دوارکا کے سلسلے میں کی گئی تھی۔ یہ جگہ اپنی تاریخی اہمیت اور اپنی مذہبی عظمت اور آثار قدیمہ کی وجہ سے اہم ہے۔ ڈاکٹر الوک کے مطابق پچھلی صدی کے وسط میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے ٹھوس ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اس بات کی تاریخی حقیقت شک و شبہ سے بالا ثابت کر سکیں۔ کھدائی کی پہلی کوشش 60 کی دہائی میں پونا کے دکن کالج نے کی تھی اور 1979 میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے ایک اور کوشش کی تھی جس کے دوران ماہرین کو پرانے برتنوں کی کچھ نوادرات ملی تھیں جو ان کے خیال میں 2000 قبل مسیح کے دور کے تھے۔ کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے سابق چیف سائنسدان ڈاکٹر راجیو نگم نے 2022 میں کہا تھا کہ زیر آب کھدائی کے کام کا آغاز موجودہ دوارکا مندر کے قریب کے علاقوں سے شروع ہوا تھا۔ یہاں کئی مندروں کا سلسلہ ملا جس کا مطلب ہے کہ جوں پانی چڑھتا گیا مندروں کی جگہیں زمین کی جانب تبدیل ہوتی رہیں۔ اس مشاہدے نے انڈیا کے معروف آرکیولوجسٹ ڈاکٹر ایس آر راؤ کو قائل کیا کہ کیوں نہ ساحل کے قریبی سمندر میں کھدائی کی جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آیا یہاں اس ڈوبے ہوئے شہر کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ دوارکا مندر کے مرلی ٹھاکر نے بتایا تھا کہ بھگوان کرشن اس شہر میں 100 سال تک رہے۔ یہ شہر ان کی جائے پیدائش بھی تھا۔ دوارکا 84 کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی قلعہ بند بادشاہت تھی جو گومتی دریا کے کنارے پر قائم تھی۔ سائنسدان ڈاکٹر راجیو نگم کے مطابق یہ جاننے کے لیے کہ سمندر کی سطح میں کیا اتار چڑھاؤ آیا، ہم نے کمپیوٹر کے ذریعے پچھلے 15,000 سال کے ریکارڈ کی ایک پروجیکشن بنائی۔ 15,000 سال پہلے سطح سمندر اس مقام سے 100 میٹر نیچے تھی، پھر سطح سمندر بلند ہونا شروع ہوئی اور 7,000 سال پہلے سطح سمندر موجودہ سطح سے زیادہ تھی اور 3,500 سال پہلے دوارکا شہر یہاں آباد تھا۔ اس کے بعد سمندر دوبارہ بلند ہوا اور یہ شہر ڈوب گیا۔